السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، کہ میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں۔ جب تم اس کام کو کر لو گے تو حق تعالیٰ شانو تمہارے سب گناہ، پچھلے، نئے اور پرانے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھپ کے کیے ہوئے اور کھلم کھلا کیے ہوئے، سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور وہ کام 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا طریقہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تھوڑی اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت سامنے آ جائے۔ اب جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ بھی اس کی فضیلت میں ہے۔ یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ آدمی کے گناہ تمام انسانوں کے برابر بھی ہو جائیں تو اللہ جل شانہ سب کو معاف فرما دیں گے۔ یہ صلاۃ التسبیح اتنا اہم عمل ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جنت کا ارادہ کرے، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو، تو اسے صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے زاہد لوگوں میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے غموں اور مصیبتوں کے ازالے کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی چیز نہیں دیکھی۔ یہ وہ عمل ہے جو تبع تابعین سے لے کر ہمارے زمانے تک کے مقتدی لوگ، مقتدی حضرات، متقی حضرات اس پر نہ صرف مداومت کرتے تھے بلکہ لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے تھے۔ یعنی ہمارے زمانے تک، صحابہ سے لے کے تبع تابعین سے لے کے ہمارے زمانے تک تمام متقی اور نیک لوگ اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ یعنی اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے اکثر لوگ 15 شعبان کی رات صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا اپنے چچا سے کہ ہو سکے تو تو روزانہ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا کر، اور یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کر، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کر، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کر، یہ بھی نہ ہو سکے تو ساری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لیا کر۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت کے ساتھ اور اتنا تاکید کے ذریعے سے یہ چیز بتائی ہے، تو ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ 15 شعبان کی رات بھی، اور ویسے بھی ہم تمام مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب میں یہ صلاۃ التسبیح کا صحیح طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح کی نیت باندھیں، اور جب ثنا پڑھ لیں اس کے بعد 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی یہ تیسرا کلمہ 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر تعوذ تسمیہ پڑھیں، پھر الحمد شریف کے بعد سورت پڑھ کے پھر 10 دفعہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر جب رکوع میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع سے جب کھڑے ہوں تو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ یہ ٹوٹل مقدار 75 ہو گئی۔ اسی طرح یہ ہر رکعت میں 75 دفعہ پڑھنا ہے، اور 4 رکعت کی کل میزان 300 بار ہو گئی، یعنی ٹوٹل 300 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔